السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ البقرہ 232 آیت سے لے کر 252 آیت تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے گزشتہ شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں، اگر وہ شرائط کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ نصیحت تم سے اس لیے کی جا رہی ہے جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کا پس منظر اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات ہے طلاق رجعی کی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کا نکاح ایک مسلمان سے کیا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی اور پھر رجوع نہیں کیا۔ عدت گزرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے رغبت کا اظہار کیا اور اس آدمی نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا تو معقل نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب یہ کبھی تمہارے نکاح میں نہیں جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دونوں کی جو رغبت تھی اور حاجت تھی اس کا علم تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، میں نے تیری بات سنی اور میں تیری اطاعت کرتا ہوں، اور پھر اس آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروں گا اور تمہارا اکرام کروں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک تو یہ فقہی نقطہ ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں اگر پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ قائم ہو سکتا ہو تو اس کو پریفر کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں صحابی کا طرز عمل کس قدر زبردست ہے۔ ایک چیز جس کو کہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور اکثر لوگ رشتوں میں بنا لیتے ہیں، انہوں نے جو ہی اللہ کا حکم سنا انہوں نے فوراً اطاعت کی۔ اسے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسی ہی اطاعت کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکام سنیں اور پھر اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں، اور باپ پر دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا عرف عام کے مطابق واجب ہے، یعنی بچہ ہو یا بچی اس کی رضاعت کی مدت 2 سال ہے میکسیمم، اور یہ بچے کا ماں پر حق ہوتا ہے اور یہ حق لازم دینا چاہیے، کیونکہ جو بچے ماں کے دودھ پہ پلتے ہیں وہ نہ صرف محبت قربت میں اچھے ہوتے ہیں بلکہ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر امیونٹی زیادہ اچھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مدت رضاعت میں چاہے سپریشن بھی ہو گئی ہو، اس صورت میں بھی باپ پر لازم ہے کہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے اس کا کھانا کپڑا جو ہے وہ فراہم کرے۔ کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جاتا۔ ماں کو اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر، اور اگر باپ مر چکا ہے تو اس کے ورثاء پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں
تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو یعنی ماں کے علاوہ کسی اور سے، دایا سے، تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تم نے انہیں جو دینا طے کیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن عدت یعنی گزاریں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور اپنے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کرنا چاہیں یعنی نکاح، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پہ بیوہ کی عدت بتائی گئی ہے جو کہ لازم بھی ہے اور واجب بھی ہے ہر اس عورت پر جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتی ہے یا خود کو مسلمان کہتی ہے۔ 4 ماہ 10 دن، اور یہ کس حساب سے ہیں؟ چاند کے مہینوں کے حساب سے ہیں، اور البتہ جو حاملہ ہو اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ختم ہو جاتی ہے جو ہی بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ دوران عدت عورت کے لیے کچھ پابندیاں اسلام نے عائد کی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دوران وہ شادی نہیں کر سکتی، اس دوران وہ زینت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، یعنی خوشبو، اچھے کپڑے اور میک اپ اور سرما اور یہ چیزیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ بغیر شدید ضرورت کے اس کو گھر سے باہر رات گزارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، لہٰذا وہ کیا اپنی آنکھوں میں سرما لگا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں کی تکلیف کے باوجود اسے سرما لگانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے شوہر کو بھاگے ہوئے غلاموں نے مدینہ سے دور کسی جگہ جا کے قتل کر دیا۔ فریعہ جو تھی ان کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں جس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ تو بہت دور ہے، اور میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ عدت گزارنا چاہتی ہوں، یعنی کیا میں اپنے میکے چلی جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزاریں۔ اسے ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے اور احمد سب نے روایت کیا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابیہ جو تھیں ان کو ضرورت کے پیش نظر باغ کے پھل توڑنے کی اجازت دی تھی، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں معاشی پرابلم ہے عورت کے لیے تو وہ دن میں وہ یہ کام کر کے گھر واپس آ سکتی ہے، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی جاری رکھا جا سکتا ہے عدت کے دوران۔ مین چیز کیا ہے کہ اس میں عورت نہ تو زینت کرے گی اور نہ ہی اس کو اشارتاً، کنایتاً یا کسی طریقے سے بھی نکاح کا پیغام دینے یا قبول کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کو پیغام نکاح دو یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے، لیکن خفیہ طور پر ان سے شادی کی بات طے نہ کر لو سوائے اس کے کہ تم کوئی معروف بات کرو، یعنی کوئی بھی آسن بات، اچھی بات کرو، اور عقد زواج کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک عدت مکمل نہ ہو اس وقت تک نکاح کا پختہ ارادہ نہ کیا جائے۔ فرمایا جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، وَعَلَمُوا، خوب جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، ڈرو اس سے، وَعَلَمُوا، اور خوب جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا
اور بردبار ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی نیتوں پر نظر ثانی کرتے رہیں، اس کو چیک کرتے رہیں اور اس کو خباثتوں سے پاک کرتے رہیں۔ جو بھی نیگیٹیوٹی، جو بھی غلط چیزیں نفس کے اندر، نیت کے اندر آتی ہیں، اس سے اپنے دل کو صاف کرتے رہیں، برے گمان سے بچتے رہیں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں اور ایسی سوچ ہماری پاکیزہ ہو کہ اس سوچ کے اندر بھی کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر اپنی بیویوں کو انہیں ہاتھ لگانے اور ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو اور پھر انہیں کچھ متع دے دو۔ یہاں متع سے مراد متع طلاق ہے، یعنی اگر ایک عورت جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اسے کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے، کیونکہ اس کو آلریڈی جذباتی طور پہ ایک نقصان، ایک تکلیف پہنچی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اس پہ مرہم رکھنے کے لیے اسلام نے لازم قرار دیا کہ اس کو کچھ مال متاع دے کر رخصت کیا جائے۔ فرمایا خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق یہ متع طلاق دے، یہ متع مناسب مقدار میں ہو، اور یہ واجب ہے محسنین پر، یعنی جو لوگ بہترین معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کام ضرور کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی طلاق کی صورت بنتی ہے تو پھر خالی ہاتھ اسے نہ بھیجا جائے، بلکہ آسن معاملہ کیا جائے، احسان کیا جائے اور اسے کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کے مہر پہلے سے مقرر کر چکے ہو تو انہیں مہر مقرر کا آدھا دے دو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد زواج ہے، اور یہ کون ہے؟ عورت کا ولی۔ اور فرمایا تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ تقوی سے قریب تر کیا ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کر دیا کرے، چھوڑ دیا کرے، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت اصول دیا گیا، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں فضل کو نہ بھولو۔ آج کا جملہ یہی ہم رکھیں گے۔ جب کبھی ہمیں کسی سے تکلیف پہنچے، جب ہمیں کسی کی بات بہت بری لگے، ہمارے دل میں اس کے لیے بہت نیگیٹیوٹی آ جائے، تو ہم نے خود سے مخاطب ہو کے کہنا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں جو خوبصورت اصول مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی عمل ناگوار گزرے، کوئی بات بری لگے، کوئی معاملہ برا لگے، تو ایسے میں انسان اس کی اچھے وقتوں کی اچھائی کو ضرور یاد کر لے، اسے بھولے نہ۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہیں بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو سخی ہے جب بیچتا ہے، اور سخی ہے جب خریدتا ہے، اور مروت والا ہے جب کسی سے معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یہ جو فضل ہے یہ صرف الفاظ کا نہیں، یہ صرف سوچ کا نہیں، بلکہ معاملے کا بھی فضل ہے کہ جب کسی سے معاملہ کیا جائے تو کچھ لحاظ اور رواداری اور مروت انسان کے اندر موجود ہو، تو یہ عین اسلام ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا احسان نہ بھلایا جائے اور خود بھی احسان کرنا نہ بھولا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نے پاسٹ میں اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کی تھی تو ہم اسے یاد رکھیں، اگر آج وہ نہیں بھی اچھا کر رہا تو پرانی اچھائی کو بھلائیں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی احسان کرنا نہ بھولیں کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی خیر کبھی نہیں ملی اور ہمارا موقع آ گیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کر سکیں، احسان کا معاملہ کر سکیں، تو ہمیں ضرور ہی کرنا چاہیے۔ کسی کا احسان بھول جانا اور اس کی خرابی یاد رکھنا یہ مومنین کا اخلاق نہیں ہوا کرتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں وفا سکھا رہے ہیں کہ ہر شخص جس کے ساتھ تمہارا کوئی بھی تعلق ہے اور یا نہیں بھی، تو رواداری کو نہیں بھلانا، اور جس کے ساتھ تعلق کبھی رہا اس کے ساتھ وفا نبھانا، کہ جب بھی موقع پڑے انسان اچھا ہی کرے۔ جیسے انسان کا شریک سفر ہے، انسان اس کے ساتھ احسان کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا رہا، اس کے تلخ و شیریں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، تو ایک وقت میں اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پچھلا سارا بھلا نہیں دینا چاہیے۔ اپنے دوست، اپنے بہن بھائی، ان کا انسان احسان کیسے فراموش کر سکتا ہے کہ جو ہماری خوشی میں کبھی خوش ہوتے تھے، ہمارے مشکل حالات میں انہوں نے غم میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارا غم ہلکا کیا، ہم نے مل کے کھایا، مل کے بیٹھے، مل کے جو ہے وہ سفر کیا یا کچھ بھی ایسا معاملہ کیا، تو انسان کو وہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ انسان اپنے استاد کا احسان کیسے بھلا سکتا ہے کہ جس نے اپنا علم، اپنا تجربہ ہمیں سکھایا، ہمیں انسان بنایا، اور ہمیں واقعتاً خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیاوی علم کی نسبت بھی اگرچہ تمام اساتذہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن خاص طور پہ اگر ایسے استاد کے جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا، ہم ان کا احسان کیسے بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے جو محنتیں کی وہ ہمیں بہت شارٹ کر کے فوری عطا کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا احسان نہیں بھولتا، خود احسان کرنا نہیں بھولتا، اور اگر کبھی تعلقات میں اونچ نیچ آ بھی جائے تو پرانی اچھائیوں کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے کہ ایک تو یہ بات کہ انسان اول وقت میں نماز ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز ادا کرے، اس کو پتہ ہو رسول کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر اس کے بعد ارکان نماز، شرائط نماز، آداب نماز، قبلہ اور طہارت، اور تمام جو واجبات اور مستحبات ہیں، اور تمام جو شروط و ارکان ہیں، اور اسپیشلی خضوع و خشوع، اس کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ جو بات کہی گئی والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سی نماز ہے، آپ نے فرمایا عصر کی نماز۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اس کی حفاظت کا یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کر لیا جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا مال، اسباب اور اس کی اولاد تمام سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا، یعنی یہ اتنا بڑا نقصان ہے جیسے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اور پھر اوورآل پھر ایک اور قاعدہ مل رہا ہے، اور وہ یہ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کیسے ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے فرما بردار بن جاؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے حضور پرسکون خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قنوت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری بھی پڑھ لو، یعنی نماز معاف نہیں ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، یعنی جب جنگ کی حالت ہے یا خوف ہے اس میں بھی نماز چلتے پھرتے بھی پڑھنی ہے، لیکن جب امن آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے، اور تم میں جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ وہ سال بھر فائدہ اٹھائیں، اور انہیں نکالا نہ جائے کہاں سے؟ شوہر کے گھر سے۔ یہ حکم ابتدا کا ہے جب بیوہ کی وراثت جو تھی وہ مقرر نہیں کی گئی تھی۔ فرمایا اور اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو عرف عام کے مطابق خرچ دیا جائے، یہ بھی مدعا طلاق ہے۔
جو کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ مہر مقرر ہو اور دے دیا گیا ہو تب بھی جب طلاق دی جائے تو مدعی طلاق یعنی کچھ نہ کچھ انہیں دے کے رخصت کیا جائے معروف طریقے پر۔ فرمایا حقاً علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے، واجب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے نکل بھاگے اور اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ تو بات ہے بنی اسرائیل کی کہ ان کا ذکر کر کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب ایکچولی دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہاں کے باشندے موت کے ڈر سے وہ علاقہ جو تھا انہوں نے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ پڑے، لیکن وہ بھاگ کے موت سے نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت طاری کر دی۔ پھر اس زمانے کے جو نبی تھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا اور انہیں زندہ کیا۔ اور اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نصیحت کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں وبا پھیل گئی ہے تو اس جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر کسی ایسی جگہ جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں وبا نہیں ہے تو پھر ہمیں وبا والے علاقے میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے۔ یہاں پہ جو خاص بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو آج میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت، اللہ کے فضل کی صورت مجھے مل رہی ہیں اور میں نے ان کو فضل سمجھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اکثریت کا شکوہ کر رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے نبی سے اس وقت پھر درخواست کی کہ وہ ان کے لیے بادشاہ بھی مقرر کر دیں جو ان کی قیادت کرے جہاد کے حوالے سے، اور جس نے انہیں یعنی کہاں پہ جہاد کا حکم تھا، وہاں سے جہاں سے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا تاکہ یہ وہاں جا کے جہاد کر سکیں۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور کشادگی عطا کرتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا ہے، اللہ کے لیے قرض، وہ تو خود مالک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی ہے اسی کی عطا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو ہم سب کو کہنا چاہیے یا رب میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک۔ تو قرض حسن ہوتا کیا ہے؟ یعنی دین کی سربلندی کے لیے انسان جو کچھ بھی خرچ کرے، مال میں سے، جان میں سے، صلاحیت میں سے، وقت میں سے، شرط کیا ہے؟ قرض حسن کس قرض کو کہا جائے گا؟ جس میں انسان کی نیت صرف اللہ کی رضا پانا ہو، جو دل کی خوشی سے دیا جائے، جس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، حلال مال میں سے ہو، مناسب جگہ جہاں ضرورت ہے دین کے لیے وہاں انسان لگائے، اور پھر دینے کے بعد نہ ہی احسان جتائے اور نہ ہی اذیت دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عطا میں سے انسان دیتا ہے، اور قرض اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ واجب ہے اس شخص پہ جو مقروض ہو کہ وہ قرض دینے والے کا قرض اچھے طریقے سے واپس لوٹا دے۔ لیکن اس میں جو یاد رکھنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص حلال مال میں سے ایک لقمہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح بڑھاتے اور پھلتا پھولتا ہے وہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پال کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ صدقہ جو ہے وہ حلال مال میں سے ہی قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو شخص اللہ کو قرض حسن دے دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے، اللہ ہی رزق کھلا کرتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، یعنی یہیں چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، واپسی تو اس کی طرف ہے۔ رہی بات رزق کی تنگی کی، وہ تنگ کب ہوتا ہے، کھلا کب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما اور بخیل کا مال ترک کر دے۔ تو چوائس از یورس کہ لگانا ہے یا نہیں لگانا، اور کہاں لگانا ہے، کتنا لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے دونوں ہاتھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ فرمایا کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں؟ نبی نے کہا بہت ممکن ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ اللہ نے کہا انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور بچوں سے دور کر دیا گیا، اور پھر جب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا تو ان کی تھوڑی تعداد کے علاوہ سب نے پیٹھ پھیر لی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ظالم کس کو کہا گیا ہے کہ جب حکم دیا جائے تو پھر وہ اس حکم سے منہ موڑ جائے۔ فرمایا ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بن جائے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس تو مال بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے اور علم اور جسم میں اسے وسعت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں کسی کو لیڈر بنانے کے لیے جو کوالٹیز ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ علم ہے۔ اور پھر اگر جسمانی ضرورت درپیش ہے، جیسے یہاں انہیں جہاد کرنا تھا تو جسمانی قوت، یہ 2 چیزیں ہیں جو لیڈر کے لیے لازم ہیں۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت اور کشادگی والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا ان سے ان کے نبی نے کہا ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و قرار اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی متروکہ اشیاء کا باقی ماندہ حصہ ہے، اسے فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اگر تمہیں دلیل چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے یا نہیں تو اس کے لیے یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھیج دی۔ بس جب طالوت اپنی فوج لے کے باہر نکلا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اللہ کے راستے میں آزمائش لازم ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کہا گیا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا تو جو کوئی اس سے پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا وہ میرا ہوگا، سوائے اس کے جو صرف ایک چلو بھر پی لے تو پی لے۔ تو ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا۔ اگر ہم اس کو سمبولک لیں تو ہر شخص کو کامیابی کی منزل پہ پہنچنے کے لیے نہر سے گزرنا ہوتا ہے اور پانی پینا نہیں ہوتا، یعنی سیلف کنٹرول اور بہت سی ناگواریت کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔
مرضی کے خلاف چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، بہت ساری مکروہات سے گزر کر ہی ملا کرتی ہے، بہت سی ناپسندیدہ چیزوں سے گزر کر ہی ملا کرتی ہے، اور جنت تو اللہ کا تحفہ عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جنت کے مسافر ہوں اور ہر چیز سیٹل چل رہی ہو، بہت سی ناگوار چیزوں پہ صبر کرنا ہوگا، تبھی جنت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب ہوا کیا کہ ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا۔ جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا، آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین۔ تو صبر کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، علم حاصل کر لو، جان لو کہ مدد اللہ کے صبر کے ساتھ ہے۔ صبر ہر اس جگہ پہ ہے جہاں انسان کو کوئی ناگواریت ملتی ہے، صبر ہر اس جگہ پہ ہے جہاں اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہر ناگوار چیز پہ صبر کرنا چاہیے، یہ سوچ کر واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوج سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، صبر کی دعا بھی مانگنی چاہیے، وہ ہمیں یہاں سے مل رہی ہے جو انہوں نے مانگی تھی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما، اور قوم کفار کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو ملک اور حکمت عطا فرمائی۔ صبر کا انعام ملا، حکومت، بادشاہت اور حکمت، اور وہ جو چاہتے تھے انہیں سکھایا، یعنی علم سے بھی نوازا۔ اور اگر اللہ بعض کو بعضوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ذریعے سے کافر و فاجر اور اہل شر و فساد کو مار نہ بھگائے تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن اللہ نے اپنے لطف و کرم سے جہاد کو لازم قرار دے کر، واجب قرار دے کر ہم پہ کرم کیا، تاکہ اہل خیر کا غلبہ رہے اور اللہ کا دین سرزمین پہ غالب رہے اور جاری و ساری رہے۔ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل اتار رہے ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ یہ حقائق نہ تھے تو اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ آپ کی زبان سے ان تمام واقعات کا جاری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔